647 عیسوی میں حضرت عمر بن العاص کی قیادت اور عبداللہ بن سعد کی سپہ سالاری میں مسلم فوج نے تاریخی شہر طرابلس پر فتح و نصرت کا علم لہرایا تھا۔ لیبیا کے جنوبی علاقے فزان کی فتح 663 میں حضرت عقبہ بن نافع کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں پورے لیبیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں اسے مزید استحکام ملا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اسے افریقہ کا مضبوط ترین ملک بنایا اور خلافت عثمانیہ تک لیبیا اسلامی سلطنت کا ناقابل تذکیر جز رہا۔ 1912 میں اٹلی ترک جنگ کے دوران لیبیا پر سلطنت عثمانیہ کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اطالوی اس کے بیشتر حصے پر قابض ہو گئے اور 31 سال تک لیبیا پر حکومت کی۔ اطالوی حکومت کے دوران لیبیا میں تحریک آزادی کی آواز مسلسل بلند ہوتی رہی، جس میں نمایاں نام عمر مختار نام کے ایک جاں باز مجاہد کا ہے، جنہوں نے اطالویوں کے خلاف منظم پیمانے پر جنگ آزادی کی تحریک چلائی اور اٹلی کی غلامی سے نجات پانے کے لیے دسمبر 1931 میں انہوں نے تختہ دار پر لٹک کر اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ آزادی کے جو سور انہوں نے پھونکی تھی وہ رکی نہیں بلکہ بڑھتی رہی اور ایک بڑی تعداد اطالوی حکومت کے خلاف آزادی کا مطالبہ کرنے لگی۔ شاہ ادریس کی قیادت میں لیبیائی عوام آزادی کے حصول کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینے لگی۔ اطالوی حکومت نے بھی آزادی کے پروانوں کو باغی قرار دے کر کچلنا شروع کر دیا۔ ایک اطالوی تاریخ دان ایمولیو جینٹائل کے مطابق 50,000 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا، لیکن جدوجہد جاری رہی۔ تختہ دار پر لٹکنے کے باوجود انہوں نے آزادی کی تحریک سے انحراف نہیں کیا۔ بالآخر 1940 میں ہونے والی عالمی جنگ میں اٹلی کی شکست لیبیا کے لیے نوید مسرت بن کر آئی۔ 1943 میں لیبیا اٹلی سے نجات پا کر اتحادی افواج کے ماتحت آ گیا، جس کا انتظام برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشترکہ طور پر تھا۔ 2 صوبوں پر برطانیہ کی حکومت تھی اور ایک علاقے پر فرانس کا اقتدار تھا۔ 24 دسمبر 1951 میں برطانیہ نے لیبیا کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا اور اس طرح شہید عمر مختار کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شاہ ادریس یہاں کے پہلے بادشاہ بن گئے، لیکن ان کے خلاف بھی فوجی بغاوت شروع ہو گئی اور 1 ستمبر 1969 میں فوجی کمانڈر معمر القذافی نے حکومت کا تختہ پلٹ کر شاہ ادریس کو اقتدار سے بے دخل کر کے اقتدار کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ صرف 2 گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن رضا جو شاہ ادریس کے خاندان کے اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بن غازی ملٹری اکیڈمی اور برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے تھے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانی پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھی۔ حسن بن رضا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی۔ انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبعی موت مر گئے۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایات جاری کی گئی کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے
اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 42 برس تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائے۔ قذافی کے دور میں لیبیا نے اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور معاشری سطح پر بے پناہ ترقی کی تھی۔ عوام کو ہر طرح کی سہولیات حاصل تھی۔ بنیادی تعلیم عوام کو مفت میں فراہم کرائی جاتی تھی۔ ثانوی تعلیم لازمی تھی۔ معمر قذافی کے زمانے میں وہاں 100% تعلیم تھی۔ ہر فرد کو ایک گھر دیا جاتا تھا۔ پیدائش کے بعد ہی بچے کے نام وظیفہ جاری کر دیا جاتا تھا۔ قذافی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے نظام کو اپنانے کے بجائے اپنا نظام مرتب کیا۔ انہوں نے جوہری ہتھیار بنانے کی بھی پہل کی، جس کی پاداش میں مغرب نے لیبیا پر پابندی عائد کر دی۔ 2003 میں قذافی نے امریکہ کی شرطوں کو تسلیم کرتے ہوئے جوہری منصوبہ ختم کر دیا اور مغربی کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت دے دی، لیکن قذافی نے تیل کی خرید و فروخت اپنے شرطوں کے مطابق کی، اپنا ایئر لائنز بنایا، قومیت کے نام پر تمام عربوں کو متحد کرنے کی پہل کی، مغرب کی بے جا دخل اندازی اور دادا گیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوبارہ ان کی شراکت پر پابندی عائد کر دی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی پر معمر قذافی نے 3 روزہ قومی سوگ منانے کا اعلان کیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مغربی ممالک کو کھٹکنے لگی۔ معمر قذافی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ 29 مارچ 2011 میں امریکہ اور برطانیہ کی کوششوں سے لیبیا پر حملے کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ 1 مہینے کی جاری جنگ کے بعد جب جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو امریکہ نے قذافی کے قتل کا فرمان جاری کر دیا اور 23 مارچ 2011 میں نیٹو کی افواج کی مدد سے باغیوں نے قذافی کو قتل کر دیا۔ قذافی کے قتل کے بعد مغربی میڈیا نے قذافی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہندوستان کی میڈیا بھی قذافی کی شخصیت کو داغدار کرنے میں پیش رہی۔ ان تقریبات اور پروگرام کو خصوصیت سے کوریج دی گئی جس میں عوام قذافی کے قتل پر جشن منا رہی تھی، باغی فتح کے ترانے گا رہے تھے۔ لیکن آج قذافی کے قتل کے بعد دنیا کے اس خوشحال ملک کا حال بد سے بدتر ہو چکا ہے۔ حکومت اور اقتدار نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ 1400 سال قبل کی تاریخ آج پھر وہاں دہرائی جا رہی ہے، یعنی ہر قبیلے کی اپنی حکومت ہے۔ ان سب کے درمیان عام شہری ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی گروپ دوسرے گروپ کے علاقے پر حملہ نہیں کرتا اور اس لڑائی میں 40-50 افراد مارے نہیں جاتے۔ بمباری، قتل و غارت گری اور اقتدار کے لیے جاری جنگ کے دوران ہزاروں افراد مصر اور تیونس نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لیبیا کے شہری نامساعد حالات کے باوجود بحیرہ روم پار کر کے یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شام کے بعد سب سے زیادہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد لیبیائی عوام کی ہے۔ اب تک تقریباً وہاں سے 10 لاکھ سے زائد افراد ترک وطن کر چکے ہیں۔ تیل کی دولت بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ معمر قذافی کے دور میں یومیہ 16 لاکھ بیرل تیل نکلتا تھا اور اب صرف 6 لاکھ بیرل تیل نکالا جا رہا ہے۔ ملک کی اقتصادی اور معاشرتی صورتحال ناقابل بیان ہے۔ لیبیا جیسا دنیا کا خوشحال ملک ان دنوں تباہی اور بربادی کی داستان بیان کر رہا ہے۔ امن و سلامتی کے لیے بے چین و بے قرار وہاں کی صورتحال عراق، افغانستان اور شام سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ خانہ جنگی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ اب وہاں کی عوام کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں برائیوں کے باوجود قذافی بہتر تھا۔ اس کی آمریت میں امن و سلامتی تھی۔ امریکہ کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں ہی لیبیا کی خیر و عافیت تھی۔ جب سے امریکہ کا سایہ پڑا ہے، لیبیا تباہی و بربادی کی نظر ہو چکا ہے۔ جہاں تک مغربی سامراجیوں کا تعلق ہے، قذافی کی موت کے بعد ہدف مکمل ہو چکا تھا، لیکن آج حقیقت بالکل مختلف ہے۔ لیبیا کا شیرازہ بکھر چکا ہے، حکومت موجود نہیں اور مقامی ملیشیا بشمول داعش اپنے زیر تسلط علاقوں میں موجود عوام کی زندگی اور موت پر قادر ہیں۔ معیشت تباہ و برباد ہے۔ قذافی کی موت کے بعد ملک میں 3 فریقین ابھر کر سامنے آئے۔
لیبیا کے مغرب میں طرابلس کی حکومت جس کی پشت پناہی قطر اور ترکی کر رہے ہیں، تبرک کی حکومت جسے نام نہاد عالمی برادری تسلیم کرتی ہے اور اس کی حمایت مصر اور عرب امارات کر رہے ہیں، اور داعش کے دستے جو درنا، سرت اور ارد گرد کے علاقوں پر قابض ہیں۔ پرانی ریاست اور اس کی افواج ختم ہونے کے بعد بہت ساری مقامی ملیشیا بن گئی ہیں جو کہ طرابلس یا تبرک کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ جس وقت لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کو قتل کیا گیا تھا، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ حال ہی میں سامنے آنے والی پرانی خفیہ ای میلز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ فرانس افریقی ممالک میں اپنی مالی داغ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی 2016 میں سامنے آنے والی خفیہ ای میلز کا حصہ محکمہ خارجہ نے جاری کیا ہے۔ جاری کردہ ای میلز کی تعداد 3000 ہے۔ ان خطوط کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ مغربی ممالک نے نیٹو کو معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا۔ نیٹو کی جانب سے قذافی کا تختہ الٹنا عوام کی فلاح کے لیے کیا جانے والا اقدام نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد قذافی کو سونے کی بنیاد پر افریقی خطے میں فرانسیسی اور یورپی کرنسی کی طرح مقامی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے سے روکنا تھا، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں مغربی مرکزی بینکاری کی اجارہ داری ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اپریل 2011 میں ہیلری کلنٹن کو ان کے مشیر اور ان کے دیرینہ ساتھی سڈنی بلومینتل نے فرانس کا کلائنٹ اور قذافی کا سونا کے عنوان سے ای میل بھیجی، جس میں واضح طور پر مغربی ممالک کے بہیمانہ ارادوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ ای میل میں تھا کہ فرانس کی قیادت میں نیٹو افواج نے لیبیا میں کارروائی شروع کی ہے، جس کا بنیادی مقصد لیبیا کے تیل کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا اور ساتھ ہی ساتھ قذافی کے اس دیرینہ منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ وہ افریقہ میں فرانس کے زیر غلبہ علاقوں میں اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے فورن پالیسی جرنل کا کہنا ہے کہ ای میل میں سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی کو لیبیا پر حملہ کرنے کے خواہشمندوں میں سر فہرست بتایا گیا ہے۔ اس ای میل میں 5 بنیادی مقاصد ذہن میں رکھنے کا کہا گیا ہے: لیبیا کا تیل حاصل کرنا، خطے میں فرانس کا اثر و رسوخ برقرار رکھنا، ملک میں داخلی سطح پر نکولس سرکوزی کی ساکھ بہتر بنانا، فرانسیسی عسکری قوت کو اجاگر کرنا اور قذافی کے افریقی خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کو روکنا۔ اس حوالے سے قذافی کے طویل عرصے تک ترجمان رہنے والے شخص موسیٰ ابراہیم نے روسی ٹی وی کے پروگرام گوئنگ انڈر گراؤنڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ معمر قذافی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ افریقہ سے غیر ملکی استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی بمباری کی وجہ سے ایسے تمام گروپس جنہیں کنٹرول میں رکھا گیا وہ کھل کر باہر آ گئے اور انہوں نے لیبیائی قوم کا خواب چکنا چور کر دیا۔ یہ خواب اور اس کے لیے منصوبہ دہائیوں کی نوآبادیاتی اور اس کے بعد کے نظام کو دیکھ کر اور تجربات حاصل کر کے مرتب کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کام ملکوں میں جنگوں کے ذریعے افراد تفریح، داخلی تنازعات، مذہبی تقسیم اور قبضے کو پھیلانا ہے۔ اس کے بعد آپ افراتفری کو بڑھاتے جائیں، بحران کو کنٹرول کرنے کے راستے مل ہی جاتے ہیں۔ معمر قذافی کے ساتھ ہمیشہ ہی 3 خواتین کا ایک حفاظتی دستہ موجود رہتا تھا۔ معمر قذافی کا بذات خود کہنا تھا کہ ان کی حفاظت پر مامور خواتین کو سخت فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بنیں۔ خواتین باڈی گارڈز کے سلیکشن قذافی بذات خود کرتے تھے۔ حفاظتی دستے میں شمولیت سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک قذافی کے ساتھ رہیں گی۔ ٹی وی کے ایک رپورٹ کے مطابق عالمی اور مقامی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز رہنے والی ان سینکڑوں خواتین محافظوں کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 400 ہے۔ سن 1998 میں کرنل قذافی پر ایک اسلامی عسکریت پسند نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک خاتون باڈی گارڈ ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئی تھیں۔ معمر قذافی بیرونی دوروں پر ان خواتین کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ سن 2011 میں کرنل قذافی کو قتل کرنے سے قبل گرفتار کرنے اور اسے ڈھونڈنے کا سہرا ایک 22 سالہ نوجوان عمران بن شعبان کے سر جاتا تھا۔
عمران بن شعبان کو کرنل قذافی کے حامیوں نے 2012 میں گرفتار کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولیاں مار کر پھینک دیا تھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں فرانس لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا۔